کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک آپ گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ مائکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آپ اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسا بیٹی کو پیغام آتا ہے باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہتی ہے میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، اور مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ اور عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ آپ یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اس طرح سے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ کہنے لگے گی کہ چاہے میرا زیور بھی بیچ دو اور چاہے کچھ بھی کر لو، میرے باپ کے پاس مجھے لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھے کہ سامنے ہی اپنے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، آپ مجھے کیا حکم دیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری پر باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صاحب اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کی دین کی پہلودار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صاحب اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا کہ چند آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرے تو وہ کام عورت شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ناظرین اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں
میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستوں، ہمارے اس چینل میں ایسے ہی مزید اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو پلیز حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔